السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے خابر چدھڑ صاحب ہیں ناروال سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ اسٹینڈ ود عمران خان، یہ ٹرینڈ بھی حکومتی وزیر چلا رہے ہیں، کیا پہلے وزراء عمران خان کے ساتھ نہیں تھے جو انہیں یہ ٹرینڈ چلانا پڑ رہا ہے؟ آج اس ٹرینڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا حکومتی وزراء کسی خاص حلقے کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نہیں خبر صاحب، ایسا خاص حلقے کو پیغام کیا دینا ہے، چلو مسیوم کر لیتے ہیں کہ وہ بھی شاید، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ چاپلوسی، چمچہ گیری، خوشامد، نمبر ٹانگنا، یہ درباری پن، یہ ہمارے سیاسی کلچر کا، ویسے تو ہمارے پورے کا پورے کلچر کا ہی حصہ ہے، لیکن سیاسی کلچر میں چونکہ سٹیکس بڑے ہوتے ہیں، مسئلہ اقتدار کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں یہ سارا کچھ عام ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس طرح کے ٹرینڈز چلتے رہتے ہیں۔ مجھے تو اندازہ نہیں، چونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ اپنے آفس کی طرف سے مجھے جو وہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، میں سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتا نہیں، جس طرح میرا سیل فون بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن اگر یہ ٹرینڈ ہے تو کوئی بات نہیں، اور 2-4 دن میں ختم ہو کر کوئی نیا ٹرینڈ آ جائے گا، اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوال ہے علی شکیل ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی رنگ روڈ اسکینڈل میں آئے روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، کیا یہ اسکینڈل حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے؟ عمران خان اس وقت پریشر میں ہیں یا پھر وہ ماضی کی طرح اس معاملے کو بھی حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ لوگ تو اس اسکینڈل کو دوسرا پاناما اسکینڈل قرار دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بڑا مشہور مصرع ہے، خلقت شعر تو کہنے کو فسانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کی باتیں ہوتی۔ یہ ہمارا قوم کا مزاج بھی ہے کہ اس طرح کا اسکینڈل بھائی ہو رہا ہے، انکوائری اس کا انتظار کر لیں، وہ دیکھ لیں کہ کیا بنتا ہے۔ اچھا رہ گیا کوئی پریشر، تو عمران خان پریشر اس طرح کے لینے والا آدمی نہیں ہے، اور اس میں اس کا رول بھی کوئی نہیں ہے۔ حکومت نے خود ہی یہ سلسلہ کھولا ہے، اس کی انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے، اس کا انتظار کر لیں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گلے پڑ سکتا ہے، تو یہ اسکینڈل حکومت کے گلے تو اس نے کیا پڑنا ہے؟ حکومت جو خود ہی اپنے گلے پڑی ہوئی ہے وہی بہت کافی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ عمران اگر اپنی ٹرم نہیں پوری کرتا تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی، اور عوام کے ساتھ، چونکہ یہ بات جو ہے نا، یہ ونس فار آل یہ ٹنٹا ختم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے، اور کوئی لمبی توپ نہیں چل سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے ہی اپنی ٹرم پوری کریں اور اینڈ آف دا ٹرم ایک میسج چلا جائے کہ حالات نے بہتری کی طرف کروٹ لینا شروع کر دی ہے، تو پھر اس کا کریڈٹ بنتا ہے۔ جس کو اشروں میں برباد کیا، جس اکانومی کو، جن حالات کو، اداروں کو برباد کیا، اکانومی کو برباد کیا، تو ایک بندے کو اگر ہم من حیث القوم میں 1 سال بھی نہ دے سکیں تو پھر ہمارے ساتھ جو بھی ہو وہ کم ہے۔ سو ایٹ ایوری کاسٹ جو بھی ہو برداشت کریں، ہمت کا ثبوت دیں، اور یاد رکھیں صبر کہتے ہیں مستقل مزاجی کو، چھتر کھا کے لیٹے رہنا صبر نہیں ہوتا، اسٹیڈ فاسٹنس انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے سوال، اسکینڈلز، یہ ان سے ذرا پلیز تھوڑا سا، میں بھائی کے طور پہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، تھوڑا سا انسان ان ایشوز سے بھی پہچانا جاتا ہے جن میں وہ دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ شخصیات پہ گفتگو کرنی ہے، اس طرح کے اسکینڈلز وغیرہ کی طرح میکرو لیول پہ سوچیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے۔ اور پھر اگر یہ اپنا بھی کہا ہے کہ حکومت گلے پڑ جائے تو گلے پڑ جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو جن لوگوں کو، اور میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں، آپ نے اتنی بار آزمایا ہے،
تو ایک ٹرم پوری کرنے دیں, اینڈ آف دا ٹرم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑی توپ چل جائے گی, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عمران کی ٹرم مکمل ہونے کے آخر پہ ایک میسج ضرور چلا جائے گا. میرا خیال ہے, اللہ کرے ایسا ہو, کہ لوگوں کو اگر یہ فیلنگ آ جائے نا کہ بھئی کام چل پڑا ہے, حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر وہی ملک کے لیے بہتر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جی آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ 2 ممالک نے دوستانہ معاہدے پہ چلتے ہوئے ادھار تیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اطلاعات کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو پھر ادھار تیل دے گا. اس کے لیے سالانہ $3 ارب تک مؤخر ادائیگی کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے. لوگوں کو انصاف کی تلاش ہے, روزگار کی تلاش ہے, معیاری تعلیم کی تلاش ہے, مگر یہاں تو قرض پہ قرض پہ قرض لیا جا رہا ہے. آخر آپ ہی بتائیں کہ اس ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہونا ہے. احمد بھٹی صاحب, یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ میری اوپینین ہے, غلط ہو سکتی ہے. ہمارے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں کرنل شفیق الرحمان, بیسیکلی وہ ڈاکٹر تھے, جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے, بہت باکمال آدمی تھے. ان کی کتابیں بے شمار, حماقتیں, مزید حماقتیں. بچپن میں بہت پڑھا میں نے ان کو. ان کی کتاب کا ایک ٹکڑا مجھے نہیں بھولتا. وہ جج صاحب کا بیٹا ہے یا پوتا ہے, وہ جاتا ہے سائیکل کی دکان پہ, اور وہ کہتا ہے انکل یہ میرے سائیکل پہ پھر پنکچر ہو گیا ہے, تو یہ اس پہ آپ پنکچر لگا دو. دکاندار یا وہ سائیکل والا وہ ٹائر کے نیچے سے وہ ٹیوب نکالتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ننھے میاں یہ ٹیوب دیکھو, میرے ہی ہاتھوں سے اس پہ اتنے پنکچر لگے ہوئے ہیں کہ اب اس پہ مزید پنکچر نہیں لگ سکتا. تو بیٹا بہتر ہے ٹیوب, پوری کی پوری ٹیوب تبدیل کرو. سو احمد بھٹی صاحب, اس نظام کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے, اس پہ میک اپ کر کے, یا ایون کاسمیٹک سرجری کر کے آپ کچھ بھی نہیں نکال سکتے. کوئی توقع خیر کی موجودہ نظام سے نہیں. یہ 1800 کتنے کے قوانین ایک مذاق بنا ہوا ہے. آپ کو پوری کی پوری ٹیوب چینج کرنی پڑے گی. مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں کچھ نہیں ہو سکتا, کسی اور نظام میں کوئی گنجائش ہو تو ہو. یہ عہد حاضر کے ساتھ, ہماری آج کی ضروریات کے ساتھ, آج کی ہماری امنگوں کے ساتھ, آج کی ہمارے اندرونی حالات کے ساتھ, آج کے گلوبل حالات کے ساتھ یہ لگا ہی نہیں کھاتا. یہ گلا سڑا, بدبودار اور غلیظ ترین نظام ہے. اور بے شمار ماڈلز پوری دنیا میں موجود ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, یا پتہ نہیں یہ چاہتے ہی نہیں کہ بھائی مختلف جگہ سے اپنے کلچر, اپنی ثقافت, اپنی عادات, اطوار, دین کے حوالے سے تم مختلف جگہ سے پک کر کے بنا لو. یہ تو کوئی اوکھا کام نہیں. سو میرا کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے, یہ عجیب بات ہے, آپ نے کیا نہیں آزمایا. قائد اعظم محمد علی جناح, ان جیسا تو خیر ہماری برصغیر کی تاریخ میں تو ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کے تو جو ان سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی کہتے تھے ہی از دا اونلی مسلم. کیا کہتے تھے؟ ہی از دا اونلی مسلم ہو از انپرچیسبل اینڈ انکرپٹیبل. نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا. باقی تو کچرا رہا بعد میں بہت سا. جو ایک آدھ ڈھنگ کے تھے ان کو ٹائم نہیں ملا. گزارش یہ ہے, آپ نے کیا چھوڑا اس ملک میں؟ بھٹو جیسا بیرسٹر دیکھ لیا, شوکت عزیز جیسا بینکر دیکھ لیا, نواز شریف اینڈ کمپنی جیسا تاجر, اور تاجر بھی وہ جو بہت نیچے سے اٹھ کے اوپر آیا, یعنی پورے تجربے سے گزرا ہوا, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ نے یہاں وہ جو بلوچستان کے تھے, ہمارے نام بھول رہا ہوں میں,
پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وزیر اعظم بنے، وہ بھی دیکھ لیے۔ معراج خالد صاحب جیسے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، درویش بھی دیکھ لیے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی خاتون بھی آپ نے دیکھ لیں۔ اب آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہو اور ان کا عہد ماشاءاللہ بھگت رہے ہو، تبدیلی دیکھ رہے ہو۔ تو مجھے بتائیں کہ میں بے شمار نام جان کے حذف کر گیا ہوں، لمبی تاریخ ہے ہماری یہ حکمرانوں کی۔ اچھا فوجی آپ نے دیکھ لی ہے، ایوب خان بڑا کلاس کا آدمی تھا، کوئی شک نہیں۔ یحییٰ خان واز این ایکسلنٹ سولجر، کوئی شک نہیں۔ پڑ گیا اس کے کھاتے میں بنگلہ دیش، ایکسلنٹ سولجر۔ پرویز مشرف صاحب مجھے بہت پسند ہے۔ یہ سارے بیچارے کیا کر سکے، چاند چور چکار بھی نکلے، ڈکیت نکلے، نام کیا لینے۔ باقی تو ایسے نہیں، بھٹو صاحب پہ تو کوئی الزام نہیں ہے لوٹ مار کا، عمران پہ ذاتی طور پہ کوئی الزام لگ ہی نہیں سکتا اس قسم کا۔ تو کیا ہے، نہ وکیل چھوڑے آپ نے، نہ جاگیردار چھوڑے آپ نے، نہ صنعت کار چھوڑے آپ نے، نہ بینکار چھوڑے آپ نے۔ بینکر بھی ہوا کچھ بھی نہیں، بد سے بدتر۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس کنویں سے بوکے بالٹیاں نکال رہے ہیں پانی کی، کتا اندر کا اندر ہے۔ جب تک کتا نہیں نکالتے مجھے کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، اور دعا میری یہی ہے کہ اللہ کرے اسی میں وہ معجزہ ہو جائے۔ میری عقل ناقص ہوگی، میں دعویٰ نہیں کر رہا، آپ نے مجھ سے میری رائے لی ہے تو میں نے ترجیح آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔